honorable guests, distinguished delegates, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ज़बान की कशमकश से मुझे निकाला गया है कि यहाँ पर सब मौजूद है, साथ में कौमी सरमाया भी मौजूद है। हमारे यहाँ पर कहकशा बैठी है हमारे तालिब इल्मों की, नौजवानों की, जो इस वक्त हमारा मुस्तक़बिल भी है, हमारी उम्मीद भी है, और बिलाशुबा आज के वक्त जिस अहद में हम खड़े हैं, जिस हालत में पाकिस्तान खड़ा है, उसमें हमारा सबसे बड़ा कौमी सरमाया यहाँ बैठा है और उससे गुफ्तगू करना बड़ी ज़रूरी है। और नेशनल मीडिया के सामने तो सारा सच बोला नहीं जा सकता, और मैं सच बोलते हुए इतना जितनी पाकिस्तान में जमहूरियत आज़ाद है, मैंने उतना ही सच बोलना शुरू किया ताकि मैं पाकिस्तान में रह सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया है। आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल यहाँ बैठे हैं, जिसमें साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और प्रोफेसर्स हैं, वीसीज़ हैं, कई को मैं जानता हूँ, कई का नाम सुना हुआ है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, सूरत हाल ये है कि आप मुझे बताइए कि हकीकत से आंखें चुराने और सच से दामन बचाने में अगर कोई बहलाई के इम्कानात हैं तो उससे काम लिया जाए, वरना तो पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, देखिए दुनिया में कभी भी मुल्क अकेला और तन्हा तरक्की नहीं करता है। तारीख़ हमें ये सिखाती है, जब करता है तो पूरा ख़ित्ता तरक्की करता है। हमारा ख़ित्ता तरक्की कर रहा है, हमारा ख़ित्ता तरक्की कर रहा है। हमारे पड़ोस में जो दो आबादी के जाइंट्स थे, वो अब टेक्नोलॉजी के जाइंट्स हैं। चाइना ने 98 से लेकर 2017-18 तक उसकी गुर्बत 1998 में 40% थी, अब 1% है। यानी उसने 55 करोड़ लोगों को ख़तः गुर्बत से नीचे निकाला है। इंडिया के हालात सन 47 में हमसे 4 गुना ज़्यादा ख़राब थे। वो हमसे ज़्यादा मज़ाहिब, हमसे ज़्यादा कौमें, हमसे ज़्यादा तबक़ात, हमसे ज़्यादा ज़बानें मौजूद। उनके पास मुत्तहिद रहने का कोई नुस्खा, कोई ज़रिया नहीं है। आपके पास तो इस्लाम समेत बहुत सारी कदर मुश्तरक है। इंडिया ने 20 साल में अपने तकरीबन 25 से 26 करोड़ लोगों को ख़तः गुर्बत से बाहर निकाला। दुनिया हमारा इंतज़ार नहीं कर रही है, वो तेज़ी से वक्त दौड़ रहा है। उसको रोकने के लिए साइंस भी काम नहीं कर सकती है। और साइंस आने वाले वक्तों में, जैसे कि उन्होंने कहा है, मैंने मज़मून 1999 में जंग में लिखा था कि महव हैरतों की दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं एक तग़य्युर को सबात है ज़माने में, और इसके अलावा किसी चीज़ को सबात नहीं है। ये वक्त आने वाले 3-4 साल हमारे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और किस्मत के साल हैं। लिखने वाले लिख रहे हैं, डराने वाले डरा रहे हैं कि आने वाले 30-35 सालों में दुनिया इतना शार्प और इतना तेज़ टर्न लेने वाली है कि जिसने अपने आप को इस तब्दीली के साथ तब्दील नहीं किया तो डरिए कि 1 अरब लोग इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। कौन लोग होंगे वो मीडिया के होते हुए नहीं बताऊंगा। तो लेकिन आईने में हमें ज़रूर देखना चाहिए। हमारा ख़ित्ता तरक्की कर रहा है। 50 साल पहले बांग्लादेश मशरिकी पाकिस्तान था। वो सन 70-71 में बांग्लादेश के मसाइल, बांग्लादेश की प्रॉब्लम, उसकी रुकावटें, उसकी आबादी हमसे ज़्यादा थी। उसकी आबादी भी हमसे ज़्यादा थी, हम उससे मसाइल भी हमसे ज़्यादा थे, और उसके रिसोर्सेज हमसे कहीं कम थे। आज कितनी भी फिगर छुपाएं, शायद पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 3% के आसपास है, लेस देन 3%। और हाँ, मैं इस तरह ख्याल कर रहा हूँ 2.6 है। तो और बांग्लादेश का 7.7 है। तो या तो ये देख लें उन्होंने क्या किया, ये देख लें हम क्या करते रहे।
تو وقت تیزی سے گزر رہا ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی معاشی بحران نہیں ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں. پاکستان میں نیتوں کا بحران ہے, اور اس نیتوں کے بحران کے حل کیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. نیتوں کو یہ بحران موجود رہا تو IMF سے جتنے مضبوط اور کامیاب آپ کے مذاکرات ہوں گے اتنی ہی مقروض نسل پیدا ہوگی. پاکستان میں مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ, معاشی مسئلہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے زیادہ بڑا مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے. اس کے دور ہوتے بھی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہم ڈر رہے ہیں کہ ہمارا فائنینشیل بینکرپسی نہ ہو جائے, ہماری مورل بینکرپسی ہو چکی ہے. تو ابھی ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طاقت ہے. اس وقت پاکستان میں 15 کروڑ نوجوان ہیں. انڈیا اور چائنا نے اپنی آبادی کو لائبلٹی بنانے کے بجائے ایسٹ بنایا. آج آئیے یہ عزم کریں, یہ قسم اٹھائیں کہ ان نوجوانوں کو ہمیں اپنی طاقت بنانا ہے, اپنا خزانہ بنانا ہے, اپنی قوت بنانا ہے, اور یہی بات ہے, واحد راستہ ہے. اور آج کی دنیا میں 100 بڑی کمپنیوں نے, راج کرتی ہوئی کمپنی نے, ملک اب راج نہیں کر رہے ہیں, کمپنیاں راج کر رہی ہیں. 100 بڑی کمپنیوں نے ڈگری کی شرط ختم کر دی ہے. خدا کے لیے ڈگری سے جان چھڑائیے, تعلیم کی طرف آئیے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, دنیا بھی چاہتی ہے, ابھی ڈسکشن میں آیا ہے, ایک طرف ہے ایجنگ نیشن, ایک طرف ہے ہماری یوتھ بلج, اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں 15 کروڑ, یہ انعام بھی ہے اور امتحان بھی. اس کی اگر ہمارے نوجوان اس وقت واحد کوئی چیز آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فوراً, تو ہیومن ٹرینڈ کیپٹل کو ہی کر سکتے ہیں. اس کی تیاری کیجیے. جب تک ہر سال 4-5 لاکھ نوجوانوں کو ہم ٹرین کر کے باہر نہیں بھیجیں گے, ابھی ریمیٹنس ہمیں بچا سکتا ہے, ایکسپورٹ نہیں بچا سکتی. ایکسپورٹ کے لیے ایکسپورٹیبل انڈسٹری کو لگانے میں 20, 25, 30 سال لگیں گے. ان کو ٹرین کرنے میں جس کی جرمنی کو ضرورت ہے, جاپان کو ضرورت ہے, اٹلی کو ضرورت ہے, صرف 1 سال کا کورس کافی ہے. ہمارے 25,000 IIT کے گریجویٹ نکلتے ہیں. اس عہد میں اس وقت جب دنیا میں اتنی بڑی شارٹیج ہے, ہمارے 25,000 IIT کی گریجویٹ سے 5,000 کو نوکری ملتی ہے. یعنی ہم ان کو وہ کچھ پڑھا ہی نہیں رہے ہیں جس کو دنیا کو ضرورت ہے. یہ ریئل سینس میں ایک گلوبل ولیج ہے. جو آپ وہاں ہو رہا ہے یہاں نہیں کریں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. آپ سب کی آمد کا شکریہ, مجھے بلانے کا شکریہ. نبیوں کا کام خبردار کرنا تھا. نبیوں کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, اور جو قومیں اس تیز رفتار نور رفتار دنیا نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے, اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ جس نے خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو. اور ایسے فرد, افراد, اقوام جو خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتے ہوں تو ان کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا ہے. اہل کراچی کو پتہ ہو, اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں, کہ یہ شہر تمام تر ڈیزائن اور ان ڈیزائن اور ڈیفالٹ جو بھی مشکلات ہیں, اس کے باوجود ابھی تک اسلام آباد پتہ ہے آپ کو کہاں ہے؟ کراچی, وہ اسلام آباد پاکستان سے 10 میل دور ہمارا پڑوسی ہے, اور وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. وہاں کے تعلیمی اداروں کے حالات بھی بڑے مختلف ہیں. وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو اسلام آباد کو آج بھی یہ شہر 60% ریونیو دے رہا ہے, سندھ کا 97% دے رہا ہے. اور سندھ میں 2 طبقے ہیں ماشاءاللہ, ایک وہ جو کما کے دیتا ہے, دوسرا جو کھاتا ہے. ایک جو 97 پروڈیوس کرتا ہے, دوسرا 97 خرچ کرتا ہے. تو اس شہر کو وسائل کی کمی ہونی ہی نہیں چاہیے, ہو ہی نہیں سکتی, اور اس کو حق دیا جائے گا. آنے والے انشاءاللہ تعالی اس سال سے لے کے اگلے سال تک 8 کیمپسز مین یونیورسٹی کے کراچی میں آ رہے ہیں.
PCSIR کو بھی یونیورسٹی میں تبدیل ہونا چاہیے, انڈسٹریل انجینئرنگ کا ایک کی یونیورسٹی وہاں بننی چاہیے. IIEEE کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے جس میں PCSIR بھی اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن دونوں شامل ہیں, اور میں بھی آ کے شامل ہوں گا. میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں, لیکن پریکٹس نہیں کی ہے. وہ درد جو شہر کو تھا اور جو اس مرض اس قوم کو لاحق تھا, اس کے علاج کے لیے مجھے اسپتالوں سے نکل کے سڑکوں پہ اور ایوانوں میں جانا پڑا ہے. تو میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی دوہری ذمہ داری ہے آج کے پاکستان کے لیے. ایک تو تعلیم, اور تعلیم آپ کی پہلی ذمہ داری ہے, اور دوسرا اس ملک کو انصاف دینے کی. تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں, انصاف کی بات کر رہا ہوں. تو انصاف کی ضرورت ہے. اس ملک کو طاقت سے نہیں, صرف انصاف سے جوڑا جا سکتا ہے, اور یہی حکم ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پاکستان جس کو ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بننا تھا, وہ منڈی بن گیا, اس کو دوبارہ ماڈل بنا رہا ہے. آئیے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کی ہمت, جرأت, صلاحیت ہے. بہت بہت شکریہ.